بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستوں، آج میں لے کر آئی ہوں اسلامک نالج وتھ فوزیہ میں ہر حاجت پوری ہونے کا وظیفہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ آپ ایک ہی وظیفے کے ذریعے اپنی تمام حاجت کس طریقے سے پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو آخری تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یا پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنی تمام حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ زندگی میں کامیاب ہونے کی حاجت آپ کی ہے، تو آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنی زندگی میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی روزی روزگار میں برکت کی حاجت ہے تو آپ کی روزی روزگار میں برکت بھی ہو سکتی ہے اس وظیفے کے ذریعے۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور آپ اس بیماری سے شفا پانے کی حاجت رکھتے ہیں اپنے دل میں، تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کرنا یہ ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے کہ آپ نے درود شریف پڑھنی ہے۔ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ، چھوٹی درود شریف ہو، بڑی درود شریف ہو، درود ابراہیمی ہو، آپ کو جو درود شریف یاد ہے آپ وہ درود شریف پڑھیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ درود شریف کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ ایک دفعہ۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ صحیح ہے، آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھی، اس کے بعد آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گن کے پڑھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں بھی وہی درود شریف پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، ایک مرتبہ۔ کتنی دفعہ؟ ایک مرتبہ۔ اور آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے اپنی حاجت کو دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پوری کرنے کے لیے دعا کریے، اور پھر آپ اس وظیفے کو کرتے رہیں۔ اور آپ نے یہ وظیفہ 7 دن بلا ناغہ کرنا ہے۔ اگر آپ بیچ میں ایک دن بھی چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے یہ وظیفہ نہ رہے، اس وظیفے کا اثر نہ رہے، کیونکہ اس وظیفے کے لیے ضروری جو ہے نا، وہ ضروری ہے 7 دن بلا ناغہ اس وظیفے کا ہونا۔ ٹھیک ہے، آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ کی رضا سے آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی 7 دن کے اندر اندر۔ اور آپ سے میں یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے جب خوش ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا تو ہمیں اور اس کے اچھے بہترین نتائج عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نماز کی بھی پابندی کریں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میری۔ اگر آپ کو آج کی میری دوستوں اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں۔ آپ کو یہ شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوگا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا، اور اس سے اور بھی لوگ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ جس طریقے سے میں نے فائدہ حاصل کیا اور آپ فائدہ حاصل کریں گے، اسی طریقے سے اور بھی لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔